تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح کسی ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب جمعہ کی نماز سے قبل ائمہ حضرات اپنی تقریر اتنی طویل کرتے ہیں کہ نماز جمعہ کا جو متعین کردہ وقت ہے اس سے 10-15 منٹ زائد ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ 1-2 جمعہ کو نہیں بلکہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے۔ اب مقتدی جو بار بار گھڑی کی جانب دیکھتے ہیں اور پھر امام صاحب کو جبکہ امام صاحب بار بار گھڑی کی جانب خود بھی دیکھتے ہیں لیکن تقریر ختم نہیں کرتے، اور جمعہ کی نماز کے وقت سے 12 یا 15 منٹ بعد خطبہ شروع کرتے ہیں۔ کیا ان حالات میں مقتدی جو بار بار گھڑی کی جانب دیکھتے ہیں ان کی نماز ہوگی یا نہیں، اور ایسے امام کے لیے کیا حکم ہے؟ دونوں کے بارے میں سلسلے میں آپ تھوڑا جواب تشفی بخش فرما دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال کرنے والے محمد ذیشان دہلی سے۔ جی ذیشان صاحب، اپنے سوال بہت بہترین کیے ہیں۔ یہ تو آج عمومی طور پر یہ چیزیں ہوتی بھی ہیں، تو بہرحال میں مسئلہ سمجھا دیتا ہوں، ذہن میں رکھیے۔ دیکھیں، اکثر ائمہ حضرات کو میں بھی خود دیکھتا ہوں کہ وہ جمعہ کے بیانات میں جو وقت ان کو دیا جاتا ہے وہ وقت سے 10 منٹ یا 15 منٹ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور وہاں جانتے گھڑی کو بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ان کو ایسا تو نہیں کہ نامعلوم، گھڑی بھی دیکھتے رہتے ہیں، اس کے باوجود وہ آگے بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ تو ایک بات یہاں ان خطباء کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اس طرح وقت کی پابندی کے بغیر آنے والے مصلیوں کو بغیر کسی عذر کے اپنے خطبے کو لمبا کرتے رہنا، وقت مقررہ سے زیادہ لمبا کرنا بغیر کسی عذر کے، ایسے ہی ایران توران کی باتیں کرتے ہوئے بغیر کسی عذر کے اب جو مسجد کا جو کمیٹی کا وقت ہے، جو وقت دیے ہے نماز کا، اس خطبے کے وقت کو لمبا، اس سے وقت زیادہ تجاوز کر دینا بغیر کسی عذر کے، اور مصلیوں کو چپاتے رہنا، اس طرح کرنا، یہ ایذاء مسلم ہے، یہ ایذاء رسانی ہے۔ کوئی آدمی سمجھتا نہیں ہے اس کو، اور یہ خیانت کے زمرے میں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ خیانت کیوں ہے؟ جو آپ مجھے سوال کر سکتے ہیں خیانت کیوں؟ خیانت اس لیے ہے کہ جو وقت آپ کو دیا گیا ہے آپ اس وقت کے پابند ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ اس وقت کے پابند ہیں۔ 1:20 یا 1:25 کو آپ کو خطبہ ختم کرنا ہے تو آپ اس وقت کے پابند ہیں، بغیر وضو کے۔ یعنی کہ بغیر وضو کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اگر اللہ کہ کبھی اس طرح ہو جائے تو بغیر وضو کے آپ اپنے وقت کو کھینچ رہے ہیں، تو وقت میں خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی، جہاں آپ سے وعدہ لیا جاتا ہے، جہاں کہیں بھی آپ کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ بھی اس وعدے کو پورا کرنا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس وعدے کو پورا کریں۔ تو وعدہ خلافی کرنا یہ خیانت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور خیانت کرنا یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی علامت بیان فرمائے۔ میں بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کو یہ برا نہ مانے، جو بات ہے میں بتا رہا ہوں، بڑی جرات مندی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھئی آیت المنافقین ثلاث، کہ وہ منافقوں کی جو علامتیں ہیں، منافق کی جو علامتیں وہ 3 ہیں۔ پہلی کہ بھئی جب بھی وہ بات کہے تو جھوٹ کہتا ہے، اور پھر آگے فرمایا اذا وعد اخلف، کہ جب بھی کوئی وعدہ کرے تو پھر اس کی مخالفت کر دیں، اور تیسری بات جب بھی اسے کوئی بات کرے تو پھر چڑ پڑتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ وعدہ ہے کہ بھئی جو وقت آپ کو دیا گیا اس وقت میں آپ کو ختم کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، یہ وعدہ آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر اس وعدے سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر مخالفت کر رہے ہیں آپ، تو یہی تو بات ہے کہ بھئی وعدے کی مخالفت کرنا یہ منافقوں کی علامت ہوتی ہے۔ تو بہرحال آپ کو یہ برا نہ مانے، میں بہت کھل کر میں بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ اکثر خطبہ کو دیکھنے میں آتا ہے۔ دیکھیں ہمارے بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے، جیسا کہ دعوت التبلیغ کے ہمارے بزرگوں کے اندر ایک ہیں مولانا احمد ابراہیم دولہ صاحب حضرت، میں نے کئی مرتبہ میں آزمایا بھی، دیکھا بھی ہے کہ جو وقت آپ حضرت کو دیتے ہیں اسی وقت میں اتنی بات حضرت مکمل کر کے اٹھ جاتے، اور یہاں تک کہ 1 سیکنڈ پہلے حضرت اپنے بیان کو ختم کر دیتے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اپنے وعدے میں مخالفت نہ ہو۔ ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ ہم نے دیکھا۔
تو اس لیے جو خطبہ ہیں ان کے لیے میں یہی کہتا ہوں، جو وقت آپ کے لیے طے کیا اس وقت میں آپ اپنی بات کو ختم کر دیں. اس سے زائد آپ کو وقت لینا ہے تو پھر آپ مجمع سے یعنی تو کمیٹی والوں سے اجازت لے کر آپ کریں، اس میں کوئی بات نہیں. تو اس لیے میں پہلے ہی کہا بغیر عذر کے اس طرح کرنا یہ گناہ ہے. اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہم لوگ، یہ بھی گناہ ہے اور ایذا رسانی ہے. یہ تو سمجھ میں نہیں بات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرح آگاہ کیے ہیں اس بات سے کہ کسی کو تم ایذا رسانی وہاں پہنچاؤ، کسی کو تم تکلیف نہ دو. تو جتنے وقت آپ ان کو بٹھائیں گے تو یہ تکلیف ہو رہی. اب وہ مقرر صاحب بھی وقت دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ سمجھنے کہ ابھی چھوڑی یہ ایسے وقت لگایا گیا ہے تو یہ وعدہ مخالفت کر رہے ہیں. اب جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مسلیان تو وہ وقت دیکھتے رہتے ہیں، آپ ان میں بشاشت ختم ہو جاتی ہے. تو جو آدمی کے اندر بشاشت ختم ہو جائے، آپ اس کو سارا قرآن آپ اس کے سامنے تفسیر کر دیں، آپ کی وہ بات کو یہ نہیں کرتا کہ توجہ کے ساتھ نہیں سنتا ہے. جو آدمی توجہ سے نہیں سن رہا، آپ اس کے سامنے بیکار کی باتیں ڈال رہے ہیں. تو اس لیے لہٰذا یہی بات ہے کہ جو مقررین حضرات کو جو وقت دیا جائے اس آپ کو پابندی کریں، اور اس طرح نہ کریں گے تو پھر آپ گنہگار ہوں گے. وعدہ مخالفت کی وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے، اور اس مقررین کو توبہ استغفار کرنا چاہیے. اگر کوئی مقرر اس طرح کر رہا ہے تو کمیٹی والوں کی اور مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو انفرادی بلا کر کے آپ اس کو اس بات پر آگاہ کریں، تنبیہ کریں کہ بھئی اس طرح کی حرکت نہ کریں، کہ آپ جو وقت دیا گا اس وقت میں آپ مکمل کریں. وقت مکمل کرنے کے بعد میں اس وقت میں آپ کی بات مکمل نہیں ہو رہی تو فوراً آپ اس بات کو ختم کریں، دوسری جمعہ میں آپ اس بات کو مکمل کریں. کون کہہ رہا کہ آپ اسی وقت میں پوری بات آپ مکمل کر رہے ہیں؟ تو بہرحال یہی ہے کہ اگر کبھی ہو جائے تو اس طرح آپ آگاہ کریں. اور ہمارے خطبہ اس بات کو آپ غیر معمولی نہ سمجھیں، اس بات کو آپ غیر معمولی تکلیف آپ اس کو نہ سمجھیں. غیر معمولی تکلیف نہیں ہوتی، اس میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے بھائی، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے ہم اپنے بزرگوں سے تجربہ بھی سیکھنا چاہیے، ہم اپنے بزرگوں کے طور طریقوں کو بھی سیکھنا چاہیے. جو وقت جتنا ہمیں ملتا ہے اس وقت میں ہم اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی بات کو مکمل پیش کرنے کی کوشش کریں. اگر وقت مکمل نہیں، بات مکمل نہیں ہوئی تو آئندہ جمعہ بھی آپ اپنی بات کو پیش کر سکتے ہیں. لیکن کبھی کہیں آپ جلسے میں کہیں چلے جائیں، بات مکمل ہونے میں ابھی وقت کم مل رہا ہے تو بات مکمل نہیں ہو سک رہی تو آپ انتظامیہ سے آپ اجازت وہیں لے لیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ انتظامیہ سے وہیں اجازت لے لیں. ایک عذر ہے، آپ انتظامیہ سے اجازت لے سکتے ہیں، لیکن اب عذر نہیں تو بغیر عذر کے آپ اس طرح کر رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں، تو مقررین کو اس طرح یہ کرنا ایک گناہ ہے. تو بہرحال اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ ہم تمام علماء کرام کو اللہ صحیح نہج پر صحیح نہج پر اور صحیح طریقے پر ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح طریقے پر امت کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.